ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں. جن لوگوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم حضور کا حلیہ بیان فرمائیں. چند اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا، بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. ہمت ہی نہیں تھی کہ حضور کے جمال جہاں آرا کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے. جن لوگوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حضور کو بچپن میں دیکھا ہے یا بہت قریب رہے ہیں اور حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو حضور کے شمائل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، اور وہ یہ کہ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، تو میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ جو شاعر ہے اور حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے، اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا. امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اگر جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا. حضور کے جمال جہاں آرا پر 70,000 بشریت کے پردے رکھے گئے، لیکن اس چھپے ہوئے حسن کو بھی دیکھنے کی تاب نہیں ہے. اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم خواب میں حضور کی زیارت کی. اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. جبکہ حسن ملی حسن سبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو وہاں انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو خواب میں جواب دیا وہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے بیان فرمایا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے در سمین میں اس کو لکھا. آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے. قتیل شفائی نے کہا تھا نا، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے. تو محب کی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی نہ دیکھے. تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے، اور اگر یہ حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا. تو یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ دیکھنے والوں کو پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر یہ بے نقاب ہوتا تو پھر کون تاب لا سکتا. مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. تو یہ وہ حسن ہے
کہ جو تمام کا تمام ظاہر نہیں کیا گیا اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لیکن وہ بشریت کے پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کے بھی اس قدر تابع ہے کہ پوری کائنات کے اندر رنگ اسی حسن کے جھلکتے دکھائی دیتے ہیں اور ہر طرف اسی کے انوار پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضور کے حسن کا بیان، حضور کے حسن کا ذکر اگرچہ انسانی استطاعت میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے دور سے لے کر آج تک لوگوں کا یہ محبوب موضوع رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو یہ سادہ سا نسخہ ہے کہ کائنات میں حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو، دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے گی۔ تم محبوب الخلائق بن جاؤ گے اگر تم اس محبوب دو عالم کے حسن کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیان کرو گے۔ انشاءاللہ حضور کے مختلف اعضاء کے حسن کا ذکر ترتیب وار کیا جائے گا، اور اہل محبت نے اور اصحاب رسول نے اس پر کیا محبتوں کے پھول پیش کیے ہیں۔ یقیناً آپ کے قلوب کو فرحت بھی ہوگی، قرار بھی ملے گا، اور آقا کریم کے حسن دل پذیر اور حسن جاں فضا کی مستیوں میں آپ کھو بھی جائیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضور یمنی چادر اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے، اور میں کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ میں فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے کہا آسمان کا چاند نہیں مدینے کا چاند سونا ہے، چونکہ چاند کی چمک بھی حضور کے در کی خیرات ہے۔ چاند کو، سورج کو، شمس و قمر کو جو روشنیاں دی گئی ہیں وہ حضور کے صدقے سے دی گئی ہیں۔ تو کائنات میں جہاں بھی اجالا ہے، جہاں بھی روشنیاں ہیں، جہاں بھی نور ہے، وہ نور حضور علیہ السلام کا ہی ظہور ہے، اور حضور کا نور ہے کہ جو کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، وہ حضور کا اپنا نور ہے، اپنا حسن ہے۔ علامہ بوصیری علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور اپنے محاسن میں، اپنے کمالات میں کسی شریک سے منزہ ہیں، اور آپ کا جوہر حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے۔ تو حضور کا حسن کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، بلکہ پوری کائنات کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کی دہلیز کی عطا ہے، حضور کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ تو زمانہ چمک رہا ہے تو حضور کے انوار سے، اور بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ساری روشنیاں اسی دہلیز سے پھوٹتی ہیں، اسی در سے پھوٹتی ہیں، سارے اجالے اسی چوکھٹ سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کائنات میں جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی کا تھا ہی نہیں، سب سے زیادہ سونا اور خوبصورت چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اور باقی محدثین نے روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سونا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا سونا جنم ہی نہیں دیا، سونا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔
تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکر تراشا ہے، ایسی صورت بنائی ہے کہ جس کی مثل کائنات کے اندر نہ کوئی دوسری صورت ہے، اور میرے محبوب کے جمال جیسا نہ کوئی دوسرا جمال ہے.